سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بھارتی ریاست تری پورہ میں مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں مساجد شہید کر دی گئی ہیں۔ ریاست میں 21 مختلف واقعات میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور 15 مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ ان تمام واقعات میں ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ اچھا، T20 ورلڈ کپ میچ میں پاکستانوں کے ہاتھوں جو پاکستان نے بھارت کی درگت بنائی ہے اور پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شکست کے بعد خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں پر غصہ نکالنے کا سلسلہ ہے وہ بھارت میں جاری ہے پرتشدد واقعات کی صورت میں، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ جنرل صاحب، یہ جو ہندو انتہا پسند ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس میچ میں ہار کے بعد ہم نے دیکھا ہے، ہم سن رہے ہیں ایسا کہ واقعات اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پرتشدد واقعات کا سلسلہ زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو کھیل کو بھی نہیں سمجھتے، ان میں سپورٹس مین شپ اسپرٹ بھی نہیں ہوتی، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہار کا غصہ اس طرح نہیں نکالا جاتا، کس قسم کی نفسیات ہیں ان لوگوں کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اصل نفسیات ہے انتہا پسند ہندوؤں کی وہ سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے مہر ثبت کر دی ہے ٹو نیشن تھیوری کے اوپر، انہوں نے مہر ثبت کر دی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو لازمی آزادی چاہیے ہوگی کیونکہ ان حالات میں وہ نہیں جی سکتے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بھارت کے اندر ایک الگ مسلمان مملکت کے قیام کی بنیاد ڈال دی گئی ہے۔ آپ یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ جب اس قسم کی رویہ ہو ریاست کا بھی اور وہاں کے انتہا پسند اکثریت کا بھی، تو پھر کوئی آپ کے پاس اور آپشن نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آپ اپنے الگ ملک کی ڈیمانڈ کریں۔ پاکستان کو چاہیے اور 1947 آپ دیکھ رہے ہیں، آگے 1947 مزید ہوں گے اگلے کچھ آنے والے سالوں میں۔ بالکل، یہ کیونکہ یہ اس قسم کی دراڑ ہے جو پوری ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں کچھ ایک تو ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے جھگڑے، جس میں یہ ہے کہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے آپ کو کہا، تو کچھ دیر کے بعد معافی تلافی ہوگی۔ یہ جب آپ ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں لوگوں کو اور خون بہاتے ہیں اور ایک مذہب کو بنیاد بنا کر آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، تو پھر تو سکھ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنا خالصتان مانگ رہے ہیں، اور مسلمان بھی اگر کوئی اپنا جو بھی وہ نام دیتے ہیں پاکستان، دوسرا پاکستان یا مغربی پاکستان یا وہ جو بھی ہے، کیونکہ وہ ہمارے مشرق کی طرف ہے تو مشرقی پاکستان ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد انہوں نے خود ڈال دی ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے میری بہن، وہ یہ ہے کہ پاکستان جب تک کمزور رہے گا اس وقت تک یہ زیادہ ان کے حوصلے بڑھیں گے وہاں کے مسلمانوں کو دبانے میں۔ پاکستان کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنی اندرونی کمزوریوں کو دور کرے اور یہ حق ادا کرے کہ جب وہاں پر مسلمانوں کے اوپر اس قسم کا ظلم و ستم ہو تو آواز اٹھائے، باقاعدہ ان کو للکارے کہ یہ کام آپ مت کریں اور ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ جب تک یہ اس حالت کو نہیں پہنچتا یہ ہمارا معاملہ، اس وقت تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور جو مسلمان ہیں بیچارے وہاں کے بھارت کے، وہ ہماری ہی طرف دیکھتے ہیں، وہ ہمارے جیتنے پہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں سکسیسفل، وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اوپر۔ تو اگر ان کے جذبات ہمارے لیے یہ ہیں اور ہم بالکل نیوٹرل بن کے ایک تماشائی بن کے دیکھتے رہیں تو یہ میرے خیال کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا جنرل صاحب، وہاں کے جو سکھ ہیں، وہاں کے جو مسلمان ہیں جو باقاعدہ سفر کر رہے ہیں، ان کو متحد ہو کر یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ جی، ان کو چاہیے اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے آپ کو پولیٹیکلی آرگنائز کریں اور امیجیٹ زیادہ غصہ نہ دلائیں، کسی اچھے طریقے سے اس کو کریں اور بیرونی ملک کے ساتھ وہ رابطے قائم کریں، اقوام متحدہ تک اپنی آواز پہنچائیں، یورپین یونین تک اپنی آواز پہنچائیں، امریکہ تک اپنی آواز پہنچائیں، اور پاکستان جتنی مورل سپورٹ ان کی کر سکتا ہے، پولیٹیکل سپورٹ کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ بھارت نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، وہ خود ہی چاہتا ہے کہ یہ لوگ الگ ہو جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی الگ زمین لے لیں۔ تو سکھوں کو بھی چاہیے اپنی الگ زمین لیں، وہاں کے مسلمانوں کو بھی چاہیے، بلکہ جو ریاستیں ہیں ان کی ایسٹرن ریاستیں وہاں پر کرسچنز ہیں وہ بھی الگ اپنی مانگتے ہیں جگہ، تو یہ اپنی توڑ پھوڑ کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن اب تمام اقلیتوں کو اپنی اپنی جگہ چاہیے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ پولیٹیکلی، ایتھیکلی، مورلی، ڈپلومیٹکلی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، لاسٹ میں جاننا چاہوں گی، جنرل صاحب یہ امریکہ نے جو انسانی بنیادوں پر افغانستان کے لیے 14 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ مالی امداد کی جو رقم ہے وہ طالبان حکومت کے ذریعے نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے جو مختلف ادارے ہیں، انسانی ہمدردی کے لیے جو کام کرنے والی NGOs ہیں، ان کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو طالبان حکومت ہے اس سے امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ اور تفصیل پڑھیں اسی امداد کی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے افغان باہر آ کے سیٹل ہوئے ہیں یہ امداد ان کو بھی دی جائے گی۔
تو میرا اپنا خیال ہے یہ زیادہ تر امداد انہی کو دے دی جائے گی، اور اپنی این جی اوز کو یہ اس لیے انوالو کرتے ہیں تاکہ سارے پیسے واپس آ جائیں، یا آدھے پیسے کم از کم واپس آ جائیں۔ پہلے بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹریلینز آف ڈالر انہوں نے خرچ کیے افغانستان میں، وہ سارے کے سارے یہی این جی اوز کھا گئے اور واپس پہنچ گئے انہی کے تجوریوں میں، امریکن تجوریوں میں۔ وہ کسی بھی صورت میں اس حکومت کی کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو دوسری گروپ ہے جو تو جناب صاحب یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، مطلب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ امریکہ کی جانب سے کیا کیوں جا رہا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے؟ جی بالکل، دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے عوام کو دکھانے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ جو ملک یہاں پر چاہتے ہیں امن، ان میں چین ہے، روس ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، اور کنٹریز ہو سکتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے، افریقن۔ ان کو چاہیے کہ اکٹھے ہوں اور یہ غچہ نہ کھائیں بار بار امریکیوں کے ہاتھوں۔ وہ تو آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی پھندے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہماری لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے یہ ناممکن ہے کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا دل تبدیل ہو جائے۔ ہاں وہ شکل تبدیل کر کے آ سکتے ہیں، پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں این جی اوز کو لے کر، جی ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے آئے ہیں اور یہ کرنے آئے ہیں، وہ کرنے آئے ہیں، ادھر سے آپ کو ڈالر دلوا دیے، کہیں سے آپ کو ریلیف دلوا دی۔ بنیادی طور پہ ان کے وہی اہداف ہیں جو پہلے تھے۔ اس کی ہے کہ اب اس کو ظاہری بات ہے حل کرنا ہے، ہم اپنے ملک کا نقصان تو نہیں کریں گے۔ وہ لوگ تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلیے تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں۔ تو جنرل صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے علاوہ اور کس کس کا کردار ہو سکتا ہے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے، اس معاملے کو سلجھانے کے لیے، کہ دوبارہ یہ معاملہ دوبارہ سر نہ اٹھائے؟ جس میں علماء کرام کا یا کسی اور کا بھی کردار ہو